إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہیں. انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہوں امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حضرات محترم، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان کی ایک اپنی سوچ ہے، ایک اپنی فکر ہے، اپنا طرز عمل ہے، زندگی گزارنے کا اپنا انداز ہے. مختلف انسانوں نے اپنی زندگی میں کامیابی و کامرانی کے مختلف گول، مختلف مقاصد، مختلف اہداف مقرر کیے ہوتے ہیں. بڑی توجہ سے بات سمجھنے والی ہے. بعض افراد کے نزدیک کامیابی یہ ہوتی ہے کہ میرا کام کاروبار بڑا اچھا چل جائے، گھر میں روپے پیسے کی بہتات ہو، آرام اور آسائش والی زندگی ہو، اچھی سہولیات میسر ہو، آسانی والی زندگی ہو. انہیں اپنے کاروبار سے بڑی محبت ہوتی ہے، کاروبار کے متعلق بڑا فکر مند ہوتے ہیں، دن رات کاروباری سوچ لے کے چلتے ہیں، اسی کے مطابق ان کا طرز عمل ہوتا ہے اور اسی کے مطابق ان کی ساری زندگی بسر ہو رہی ہوتی ہے. رات سوتے تک اور صبح اٹھتے وقت ان کی ٹینشن ہی صرف ان کا کاروبار ہوتے ہیں نا. ایسے افراد ہمارے معاشرے میں اکثر آپ کو ملیں گے. اکثریت ہمارے گھروں میں، معاشرہ تو دور کی بات ہے نا، ہمارے گھروں میں آپ کو اکثر افراد ایسے ملیں گے جن کی رات سوتے وقت کی گفتگو بھی کاروبار کے بارے میں ہوگی اور صبح اٹھتے وقت بھی ان کو فکر کاروبار کی ہوگی. بیوی بچے کیا کر رہے ہیں، ماں باپ کی کیا حالت ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ معاملات، انہیں اس بات سے کوئی غرض و غایت نہیں ہوتی. بس اپنے بزنس کے ابن الدینار ابن الدرہم، پیسے کا بندہ. یہ بڑے افراد ہیں. لفظ تھوڑے سے سخت ہیں، جملے تھوڑے سے سخت ہیں، لیکن اگر آپ اپنے گرد و نواح میں دیکھیں تو اکثریت ایسی بن چکی ہے. بہت زیادہ افراد ایسے بن چکے ہیں جو صرف پیسہ 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 کے چکر میں گھوم رہے ہیں. اچھا، کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں، کچھ نوجوان ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے پڑھائی کے کسی معاملے کو اپنا ٹارگٹ رکھا ہوتا ہے. ان کی سوچ اور فکر یہ ہوتی ہے کہ فلاں ڈگری کم لینی ہے، فلاں سٹیج تک پہنچنا ہے، فلاں درجے تک تعلیم حاصل کرنی ہے، اس کے بعد کوئی اچھی پوسٹ، کوئی اچھی جاب، یہ ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے اور وہ اس کے لیے سرگردہ ہوتے ہیں، کوششیں کاوشیں کر رہے ہیں. کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو اپنے متعلقین کے حوالے سے، اپنی اولاد کے حوالے سے بہت زیادہ فکر مند ہوتے ہیں. میری نظروں کے سامنے میری اولاد سیٹل ہو جائے، انہیں اس چیز سے غرض و غایت ہوتی ہے. وہ اپنے بچوں کے حوالے سے دن رات کوشش و کاوشوں میں ہوتے ہیں. کھپ کھپیا گھر کا ساری ٹینشن صرف اسی چیز پہ، بچہ آج پڑھنے گیا نہیں گیا، بچہ کاروبار پہ آیا نہیں آیا، بچے نے کیا کیا، بچے نے دن کہاں گزارا، فلاں نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا. سارا دن ان کا انہی ٹینشنوں میں اور انہی سوچ اور فکر میں. اور ان سے آپ ان کی زندگی کا ماٹو پوچھے، مقصد پوچھے تو وہ سر عام کہتے ہیں کہ بس جی اب تو ایک ہی خواہش ہے، بس جی اب تو ایک ہی سوچ ہے.
اپنی نظروں کے سامنے اپنے بچوں کو سیٹل ہوتا دیکھ لوں، میرے بچے میری نظروں کے سامنے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، یہی میری زندگی کا مقصد ہے۔ اور یہ عام ہے، یہ میں کوئی آپ کو بڑے کوئی چیدہ چیدہ بندوں کی باتیں نہیں سنا رہا، کوئی بڑے کو خاص بندے یا کوئی دوسرے نہیں، ہمارے گھروں میں عام ہے۔ اکثر افراد آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے جی زندگی کا مقصد ہی صرف یہ ہے اب بس اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں خوشحال دیکھ لیں۔ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جن کی سوچ اور فکر گھروں کے حوالے سے اور گاڑیوں کے حوالے سے بڑی ہوتی ہے، ان کو یہ بس ہوتا ہے 5 مرلے والا پلاٹ چھوڑ کے اب 10 مرلے والا مل جانا چاہیے، گھر یہاں سے چینج کر کے فلاں سوسائٹی میں لے لینا چاہیے، گاڑی آج کل یہ ہے پاس اب نئی گاڑی آنی چاہیے، یہ والی گاڑی ہونی چاہیے۔ میرے اپنے بچے ہیں تو وہ اپنے گھروں میں شفٹ ہو جائیں، سوچ ہی ہے نا، فکر ہی ہے نا، وہ اپنے گھروں کے مالک بن جائیں، اپنے فیملیز میں اپنے گھروں بچوں کے ساتھ شفٹ ہو جائیں، یہی زندگی ہے۔ آپ مردوں کی بات تو چھوڑیں، خواتین میں آپ کو یہ بیماری بڑی نظر آئے گی۔ ماں جی سے پوچھے ماں جی کیا دعائیں مانگ کے سارا دن، میں تو بس کوئی دعا کرنی ہے میرے پتر سارے اپنے گھراں والے ہو جائیں، میری دھیاں سکھی ہو جائیں، اپنے گھراں والے ہو، بس صحیح دعا۔ ہوتا ہے ایسا کہ نہیں؟ بولے سارا دن۔ افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے، المیہ یہ ہے، بڑی توجہ کے ساتھ، ہم نے جو وقت اللہ کے ساتھ اپنا مختص کیا ہوتا ہے نا، میرے لفظوں پہ بڑا غور کیجیے گا، باتیں بڑی قیمتی ہیں، سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ، میرے لیے بھی فائدہ مند ہے، آپ کے لیے بھی فائدہ مند۔ ہم نے اپنا وہ وقت جو اللہ کے لیے خاص کیا ہوتا ہے نا، ہمارا وہ اللہ کے لیے خاص کیا گیا وقت بھی، اس کے پیچھے بھی کار فرما ہماری دنیا ہوتی ہے، ماٹو ہماری دنیا ہی ہوتی ہے، مقصد ہماری دنیا۔ میں بات کو سمجھاتا ہوں تسلی کے ساتھ۔ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ میرا کاروبار چمکے، ہم ذکر اذکار کر رہے ہوتے ہیں تو اس مقصد کے لیے کر رہے ہوتے ہیں روزی اچھی ملے، ہم تسبیحات کر رہے ہوتے ہیں تو اس مقصد کے لیے کر رہے ہوتے ہیں بیٹی کا رشتہ اچھی جگہ پہ ہو جائے، ہم صبح و شام درود و سلام کی تسبیحات پڑھ رہے ہوتے ہیں اور گھر میں بیویوں نے لمبے لمبے وظیفے کرنے والی تسبیحیں رکھی ہوتی ہیں تو اس مقصد کے لیے میری بچی اپنے گھر میں خوش رہے۔ ہم دعا کے لیے وقت نکالتے ہیں تو اس دعا میں جتنی دعا مانگتے ہیں وہ ساری دنیا کے لیے۔ ایسے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو مطلب یہ کہ ہماری زندگی کا مین ماٹو مقصد ہی صرف دنیا رہ گیا، ہم نے سب کچھ اپنا دنیا ہی سمجھ لیا ہے، ہماری دعاؤں میں بھی دنیا ہی ہوتی ہے، ہم آخرت نہیں مانگ رہے ہوتے۔ اللہ ما رحم ربی، آپ اپنی دعا کو نا اسٹیمیٹڈ کا بھی ٹائم دیکھ لیجئے گا، آپ جہاں سے شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ سے درود شریف سے، اس کے بعد دعا ماں باپ کے لیے مانگنی ہوتی ہے، پھر بہن بھائی کو اپنے لیے جو بھی، اس ساری دعاؤں کو دیکھیے گا، اس میں آخرت کہاں پہ آتی ہے، اس میں آخرت کے حوالے سے آپ کتنی دعا کرتے ہیں اور کب مانگتے ہیں، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ ہم آخرت کے لیے تو مانگ ہی نہیں رہے ہوتے، ہم تو یا اللہ کاروبار اچھا کر دے، یا اللہ ٹینشنوں سے بچائیں، یا اللہ پارٹی سے پیسے دلوائیں، یا اللہ جو مال واپس آ رہا ہے یا اللہ وہ بکوا دیں، یا اللہ یہ کر دیں، یا اللہ ساری اللہ کی قسم دنیا مانگے ہم ہاتھ جاڑ کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ اکثریت ایسی ہے، یعنی ہم نے اپنی زندگی میں کامیابی، کامرانی، مقصد، گول ہی صرف یہ سمجھ لیا دنیا دنیا دنیا، اصل مقصد یہ نہیں۔ دو باتیں آج کے خطبہ کے حوالے سے جو کرنے میں آیا ہوں، اللہ کے لیے میں نے آپ سے ایک دفعہ شاید کافی عرصہ پہلے بھی ریکویسٹ، یاد رکھیے گا انسان ہمیشہ اپنی سوچ کے اوپر تعمیر ہوتا ہے۔ میری لفظ دوبارہ سمجھیں، انسان کا جو کردار ہے نا، انسان کا جو عمل ہے، وہ سارے کا سارا اس کی سوچ کے اوپر مکمل اس کی سوچ کے اوپر تعمیر ہوتا ہے۔ جو انسان سوچ رکھتا ہے، جو انسان فکر رکھتا ہے، جو اس کے خیالات ہوتے ہیں، انسان کی مکمل تعمیر اس کی سوچوں پہ ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ بن ویسا رہا ہوتا ہے جیسا وہ سوچ رہا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو ظاہر ویسا کرتا ہے جیسا اس کے باطن میں سوچ چل رہی ہوتی ہے۔ جو فکر اندر ہوتی ہے وہ باطن میں ظاہر، اپنے آپ کو جتنا مرضی بندہ ڈھک لے، ڈھانپ لے، اپنے اوپر رنگ کر لے، پینٹ کر لے، اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کر لے، جو اندر کی دنیا وہ باہر آ کے رہتی رہتی ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جو اندر سوچ ہوتی ہے نا، جو اندر فکر، وہ ظاہر ہو کے رہتی ہے۔ ایک بندہ دل سے ایک چیز کی خواہش کر رہا ہے، دل میں سوچ اور فکر ایک ہے، نیت ایک ہے، بظاہر اپنے آپ کو اپنی سوچ، نیت، فکر کے خلاف چلانے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ کی قسم چند دنوں میں ایکسپوز ہو جاتا ہے، بہت جلد حقیقت کھل جاتی ہے۔ اس بندے کی اصلیت کیا ہے، اس بندے کی سوچ کیا ہے، اس بندے کی فکر کیا ہے۔ اللہ کے لیے آج کا پہلا سبق یہ، اپنی سوچ صحیح کریں، اپنا نظریہ ٹھیک کریں، اپنا گول، اپنی اچیومنٹ، اپنا مقصد، اپنا ہدف، اس کو درست کریں۔
ہم غلط سمت پہ جا رہے ہیں، ہماری اکثریت غلط ڈائریکشن پہ ہے، ہماری اکثریت کی روح اور سمت ہی غلط ہے۔ یہ دنیا کی طرف پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں، سوچ کے اپنا ہے، فکر کے اپنا ہے۔ قرآن کریم نے دیا ٹارگٹ، قرآن کریم نے دیا سوچ۔ اللہ رب العالمین، ہم جو کہتے ہیں نا یہ کتاب نظریہ ہے، حیات ہے، زندگی گزارنے کا کلیہ ہے، یہ ہر چیز کے متعلق رہنمائی کرتی ہے، تو اللہ کی قسم یہ خالی دعویٰ نہیں، یہ صرف زبانی بات نہیں، یہ حقیقت ہے، یہ اصلیت ہے۔ یہ قرآن آپ کو سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے، بتاتا ہے، ہر معاملے میں رہنمائی۔ اللہ نے اس معاملے میں بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑا، اللہ نے اس معاملے میں رہنمائی کی ہے، اللہ نے اس حوالے سے بھی وضاحت کی ہے۔ سوچ کیا ہونی چاہیے، فکر کیا ہونی چاہیے، ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے، ہدف کیا ہونا چاہیے؟ اللہ رب العالمین نے وضاحت کی ہے کیا ہونی چاہیے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو بندہ جہنم کی آگ سے آزاد ہو گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اصل کامیاب اور کامران بندہ وہ ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کامیابی اصل مقدر اس کا بنتی ہے، کامرانی اصل مقدر اس کا بنتی ہے جو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے اور جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اصل کامیاب تو وہ ہوتا ہے، اصل کامران تو وہ ہوتا ہے، اصل گول اس کا تھا، مقصد اس کا تھا، ٹارگٹ اس کا تھا۔ میں نے جو ابھی سورہ توبہ کی آیت مبارکہ 10 اس بارے میں سے تلاوت کی، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین نے مومنوں سے وعدہ کر رکھا ہے، مومن مردوں سے، مومن عورتوں سے، اللہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں اور باغات ایسے جن کے نیچے سے چشمے بہ رہے ہیں، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات، پاکیزہ خالص بہترین جگہ، وہ وہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر، جنت میں جانے کے بعد، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے بعد، ورضوان من اللہ اکبر، اللہ رب العالمین کی رضا بھی انہیں مل جائے گی۔ اللہ اعلان کر دیں گے میں تمہارے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، آج کے بعد میں کبھی تم پہ ناراض نہیں ہوگا، اب کبھی تمہیں جنت سے نکالا نہیں جائے گا، یہاں سے خروج کبھی نہیں لگے گا، یہاں پہ پکے پکے آ گئے ہو، مستقل یہاں پہ شفٹ ہو گئے ہو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ورضوان میں اللہ اکبر، اللہ کی جو رضا ہے وہ سب سے بڑی ہے، وہ جنت سے بھی بڑی نعمت، اللہ کا راضی ہونا، اللہ تم پہ راضی ہو جائیں گے، ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اصل کامیابی تو یہ ہے، اصل کامرانی تو یہ ہے، یہ بڑی جیت ہے، جس جیت کو اللہ بڑھا کے وہ چھوٹی ہو سکتی ہے۔ بولیں سارے، جس کامیابی کو اللہ بڑی کامیابی کے وہ کامیابی چھوٹی ہو سکتی ہے۔ تو میری اور آپ کی کامیابی کا ٹارگٹ ایک طرف، جس کو اللہ کامیابی کہہ رہے ہیں، ہم اس کو کیوں نہیں ٹارگٹ بناتے؟ میرا نقطہ سمجھ پائے ہیں، میرا پوائنٹ؟ اپنی سوچ بدلیں، اپنی فکر بدلیں، ٹارگٹ بدلیں۔ سوچ یہ بنائے میں نے اللہ رب العالمین کی جنت کو پانا ہے، میں نے کامیابی دنیا، میں بتاتا ہوں، میں وضاحت کرتا ہوں، آپ یہاں پہ اپنی فیکٹری کو بڑھا کر لیں، وہ 5 مرلے پہ تھی وہ 10 مرلے پہ لے جائیں، کنال پہ تھی 2 کنال پہ لے جائیں، 5 کنال مربے پہ لے جائیں، ایکڑوں پہ لے جائیں، کتنی دیر اس کو انجوائے کریں گے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، میکسیمم یہی ہے نا۔ کو بڑے بابا جی اپنی زندگی ہنڈا گئے، بڑا جی گئے، تو 80 سال، 85 سال، 90 سال، اس سے اوپر جاتے ہیں ہمارے آج کل۔ میکسیمم ہماری تو ایوریج لائف 60 سال ہے، تو سہیل صاحب ہماری تو ایوریج 60 سال رہ گئی ہوئی ہے، اور اللہ رحم ربی آئے دن اللہ کی قسم تو نوجوانوں کی خبریں بوڑھوں سے زیادہ ملتی ہیں۔ جوان موتیں آج کل، یہ پچھلے کئی دنوں سے میں سن رہا ہوں، آئے دن نوجوان ان کے بیمار ہونے کی، ان کے مرنے کی خبریں بوڑھے لوگوں سے زیادہ ہیں۔ تو مطلب یہ ہماری تو زندگی کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ تو بھائی جس کو آپ نے ٹارگٹ سمجھا، جس کو آپ نے کامیابی سمجھا، جس کو آپ نے کامرانی سمجھا، وہ 2، 5، 10، 15، 20، 25، 30 سال کی کامیابی تھی۔ گھر آپ نے بنایا اور بڑا خوبصورت اور بڑا عالی شان بنایا، وہ آپ نے کنال، 2 کنال، 5 کنال، 8 کنال کے اوپر آپ نے اپنی کوٹھی اور بنگلہ بنا لیا، اور بڑا خوبصورت آپ نے بنگلہ بنا لیا، بڑی شاندار آپ نے کوٹھی۔ کتنا عرصہ رہ لینا؟ 20، 30، 40، 50 سال اس میں گزار لیں، اس سے زیادہ تو نہیں۔ تو جانا کہاں پہ؟ اللہ کے ہاں۔ تو پھر پیچھے آپ کا کوئی کنسرن ہے؟
आपका कोई ताल्लुक है पीछे घर के साथ? आपने बिजनेस एम्पायर खड़ा किया, दिन रात आपने कर दिया। बड़ी में ये बातें बड़ी समझने वाली हैं, ये बातें बड़ी गौर व फिक्र और तवज्जो तलब है। आपने बड़ा मेहनत की, बड़ी कोशिश की, आपने 20-25 पार्टियां लगा ली। ये सारों के लिए मैं बातें कर रहा हूं आसान अल्फाज में ताकि समझ में आए। आपने 20-25 पार्टियां लगा ली, आपका कारोबार बड़ा चमक उठा, आपका माल आ रहा है, जा रहा है, पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, बैंक अकाउंट्स भर रहे हैं, प्लाट यहां पे भी ले लिया, इस सोसाइटी में भी ले लिया, उस सोसाइटी में। अभी अगर आपको मौत का फरिश्ता लेने के लिए आ गया, वो लेके चला गया, पीछे आपका कोई ताल्लुक है क्या? वो पड़ी हुई प्रॉपर्टी, वो फलां सोसाइटी में, वो डायमंड सिटी में, वो कनाल व्यू में, वो सिटी हाउसिंग में, वो फलां में, वो फलां, मेरे इस जगह पे इतने प्लाट, मेरे इस जगह पे इतने प्लाट, मेरे फलां जगह पे, मेरे बैरियर टाउन में, मेरे खारिया में, मेरे जेलम में चल रहा है ना सारा सर्कल। मैं नाम इसलिए ले रहा हूं समझने के लिए आसानी हो। मेरे वहां पे प्लाट है, मेरे वहां पे प्लाट। और फरिश्ते ने जब लेके जाना है तो उसमें नोट करना, और जब अमालनामा थमाना है तो उसमें लिखना कि हाँ भाई इस बंदे का नाम लिखो, इसके नाम पता है 5 कनाल जमीन लगी हुई है, लिखा जाना है। बोले लिखा जाएगा कि मैं इसकी लाश को, इसकी रूह को जब कब्र करने आया, इसका जनाजा जब उठा तो वो 5 मरले के घर में नहीं उठा, वो पूरी कनाल की कोठी थी जहां से जनाजा उठा था, लिखा जाएगा। जब इसको लेने के लिए आए थे तो इसके घर में आपको पता कौन से ब्रांड की कितनी गाड़ियां खड़ी थी, लिखा जाएगा। तो कोशिश क्या है, टारगेट क्या है, कर क्या रहे हैं? जब ये सारा कुछ, और समझने की बात, गौर व फिक्र की बात, तवज्जो की बात, ये जो सारा सर्कल है ना, ये जो सारी दौड़ है, ये कितनी देर के लिए है? 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, ऐसे ही है। मेरी बातों का जवाब दें, ऐसे ही है। मैक्सिमम लाइफ यही है, एंजॉय करने की। बाकी उम्र तो आप अपनी जवानी और लड़कपन के बीच में से निकाल लेना। जो एंजॉयबल टाइम है, जिसमें आप अपने पैसे को एंजॉय करते हैं, जिसमें आप अपने पैसे से लुत्फअंदोज होते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा 30, 40, 50 साल ही है ना। क़यामत का दिन कितनी देर का है? बोले अल्लाह के बंदो, ये जो कुछ जिसके लिए आप और मैं मर रहे हैं, खप रहे हैं, ये तो सिर्फ क़यामत के दिन के बराबर भी नहीं है। ये तो उसका अशरे अशीर भी नहीं है। ये तो क़यामत के दिन के बराबर भी नहीं है, तो उसका अशरे अशीर भी नहीं। हम किसके लिए कोशिश कर रहे हैं? जो हमेशा हमेशा की जिंदगी, जो ना खत्म होने वाली जिंदगी, जिसका तसव्वुर ही कोई नहीं, वो तो बाद की है ना। वो इसका तो क़यामत से मवाजना भी नहीं है, इसका तो क़यामत से मुकाबला भी नहीं है। तो फिर मैं किसके लिए कोशिश कर रहा हूं? जो मेरे हिसाब किताब का दिन है, ये तो उसके बराबर भी नहीं, इसकी उसके सामने कोई वक़्त नहीं। तो मैं किसके लिए तो कर रहा हूं? मैं किसके लिए कोशिश? हमेशा हमेशा की जिंदगी को छोड़ के मैं ये 30, 40, 50 साल के पीछे पागल हुआ फिर रहा हूं। मैं इसके पीछे भागता फिर रहा हूं, जो आज का नहीं मुझे खबर। 30 साल 50 साल तो मैं कह रहा हूं ना, मुझे तो आज की नहीं खबर कि आज भी मैंने इसको एंजॉय करना है कि नहीं, मैंने कल इसमें होना है कि नहीं। ठीक है, सोच है, फिक्र है, बच्चों को अच्छी जिंदगी। तो बच्चों की जिंदगी की तुम्हें को खबर है? तुम्हें पता है कि तुमने अपने हाथों से अपने बच्चों के जनाजे उठाने हैं, तुम्हारे बच्चों ने तुम्हारा जनाजा उठाना है। अल्लाह सब पे अपना रहम करे, अल्लाह हम सबकी हिफाजत होना। लेकिन बात तो हकीकत ना, तुम जिन बच्चों के लिए परेशान होते फिर फिक्र, तुम्हें पता है क्या ऐसा नहीं होता कि बूढ़ा बाप अपने जवान बेटे का जनाजा उठाता होता है कि नहीं होता? तो भाई तुम किसके लिए पागल हो रहे हो? तुम किसके लिए परेशान? ठीक है, मैं कम से कम इतना तो बना जाऊं ना कि मेरे बाद मेरे बच्चे तो सुकून की जिंदगी। तुझे पता है तेरे बाद तेरे बच्चे ने रहना कि नहीं रहना, या तेरे बच्चे ने तेरे होते हुए भी रहना कि नहीं रहना? तू किसके पीछे भाग रहा है? तू किसके लिए? देखो भाई जन इधर आ जा, जगह खाली है, आजा मेरे पास आ जा। हमेशा टाइम पे आने वाले अगर किसी वजह से लेट होते हैं तो चल इतना हक उनका बनता है। जिसके लिए तू परेशान हो रहा है, जिसके लिए तू फिक्रमंद हो रहा है, जिसके लिए तू गलतान हो रहा है, जिसके लिए तू अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, अपना माटो अपना टारगेट तूने खराब किया, और तुझे उसकी जिंदगी को खबर है, तुझे उसकी जिंदगी की को गारंटी है, तू कर क्या रहा है? भाग किधर रहा है? सोच क्या है, फिक्र क्या है? अल्लाह की कसम, सबसे पहले अपना टारगेट चेंज करें, सबसे पहले अपनी सोच बदले। अपनी का अक्लमंद बंदा, दाना बंदा मेरे और आपकी नजर में भी जो चंद मिनट का, चंद लम्हों का फायदा सोचता है वो ज्यादा अक्लमंद होता है। जो देर लंबा फायदा सोचता है वो ज्यादा अक्लमंद होता है। आप जवाब नहीं दे रहे, मैं खुतबा खत्म कर दूं। जो लंबा फायदा सोचता है वो ज्यादा अक्लमंद होता है, या जो थोड़ी देर का फायदा लेता है? सारों को अकल है, हम सब समझदार हैं। एक बंदे ने 1-2 घड़ी का फायदा उठाया, 2-4 दिन का फायदा उठाया, एक बंदा साल फायदा उठा रहा है, हम किसको सियाना कहेंगे? जो साल फायदा उठा रहा है।
جو بڑی دیر فائدہ اٹھایا. ہم کہیں گے سیانا بندہ یہ ہے، اور بھائی اس نے انویسٹ ایسی جگہ پہ کی ہے، اس نے محنت ایسی جگہ پہ جہاں سے اس کو دیر فائدہ آ رہا ہے، بڑا لمبا فائدہ پہنچ، جہاں سے بڑی دیر تک فائدہ مند ہو رہا ہے. ہم سارے کہیں گے یار عقل مند بندہ تو یہ ہے، سیانا بندہ یہ ہے، اس نے بڑا لمبا فائدہ اٹھایا. جو 2-4 دن فائدہ اٹھا کے بعد میں کھسکتا بنے، بعد میں اس کو فائدہ نہ، ہم کہیں گے پاگل ہے، جاہل ہے، کہاں پہ انویسٹ کرتا رہا. یہ تو چھوٹی سی گیم تھی، یہاں پہ کیا ادھر کھپتا رہا، ادھر مر. اور بھائی یہ سوچ آخرت کے حوالے سے کیوں نہیں بناتا؟ مختصر سی زندگی کا فائدہ سوچنے کے لیے دن رات پریشان، دن رات کھجل ہو رہے ہیں، دن رات خراب ہو رہے ہیں. جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے لیے کیوں نہیں پریشان ہو رہے، اس کی کیوں نہیں فکر کر رہے، ہمیشہ ہمیشہ کا فائدہ کیوں نہیں لے رہے؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں بدلیں گے اپنی سوچ انشاءاللہ. آج کے بعد آخرت کا سوچیں گے انشاءاللہ، آخرت کی فکر کریں گے نا سارے انشاءاللہ. لازمی پہلی بات، پہلا خطبہ اس کا پہلا حصہ یہ تھا، سب سے پہلے اپنی سوچ بدل لیں، اپنا ٹارگٹ چینج کر لیں، اپنا ہدف. اور یہ بات گھر میں سنانی ہے سب نے انشاءاللہ، سنائیں گے نا انشاءاللہ. اپنی ماں بہن بیوی بیٹی بچوں کو سب کو سنانی ہے. ادھر اپنی سوچ بدل لو، اپنا نظریہ بدل لو، دنیا کی فکر چھوڑ دو. یہ رب نے جتنی لکھی ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہمیں سمجھایا سکھلایا گیا. آخری لقمہ نہیں، توجہ کے ساتھ، آخری روٹی کا نوالا نہیں، آخری سونے کی انگوٹھی نہیں، آخری کڑا نہیں، آخری ہار نہیں، آخری روپیہ نہیں، آخری ڈالر نہیں. پانی کو سب سے معمولی سمجھتے ہو نا، پانی کی تو بہتات ہے نا، کتنا کثرت کے ساتھ. اور جو پانی کا آخری قطرہ بھی تمہارے مقدر میں لکھا ہوا ہے نا، جب تک وہ تمہارے حلق سے ٹپک نہیں نہ جاتا موت آ سکتی. تو بھائی فکر کس چیز کی ہے؟ رزق تو جتنا رب نے تیرے نصیب میں لکھا وہ مل کے رہنا. ہاں تیری کوشش ہو، تیری کاوش ہو، تیری سوچ ہو، فکر ہو، لیکن اتنی رکھ جتنی ضرورت ہے. اس کے پیچھے زندگی نہ برباد کر، اس کے پیچھے اپنا سب کچھ نہ لٹا. بیٹی بہن جہاں پہ بیٹھ اللہ نے اس کے معاملے سدھارنے، ٹھیک ہے دعا کرو ضرور کرو، لیکن ایک لمٹ تک. کوئی آخرت مانگو، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی مانگو، جہاں ہمیشہ رہنا وہ مانگو، جہاں ہمیشہ کی کامیابی وہ مانگو، جہاں ہمیشہ زندگی گزارنے اس کی فکر کرو، اس کے پیچھے بھاگو، اس کے پیچھے دوڑو. اس کا ٹارگٹ میں نے آپ کو بتایا قرآن کریم کے حوالے سے. سوچ اور فکر پتہ ہے کیا بنا ہے؟ ٹارگٹ میں دے کے جا رہا ہوں. کریں گے نا عمل سارے انشاءاللہ. اپنی سوچ ہی بنا لیں. اللہ دنیا میں تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مجھے اور آپ کو نہیں ملا. ہم نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ پائے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ ایک ہے کسک دل میں ہے، ہر مسلمان کے دل میں خواہش ہے، ہر مسلمان کی سوچ اور فکر ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے. کتنی بڑی سعادت ہے. خواب میں جس کو دیدار ہوتا وہ پاگل ہوا پھرتا، وہ سب کو سناتا پھرتا، خوشی سے جھومتا پھرتا ہے. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، میں نے خواب میں دیکھا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت عطا فرمائے. لیکن اصل کامیابی پتہ کیا ہے؟ سوچ کیا ہے؟ فکر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ تشریف فرما تھے. ایک صحابی انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر سے دماغ میں نا سوچ آئی، فکر آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو سارا واقعہ تھوڑا سا تفصیلاً سنا دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا انشاءاللہ بکم للاحقون. یہ دعا پڑھی، اے اہل ایمان، مسلمان، اللہ رب العالمین کی تم پر سلامتی ہو. آپ جن میں سے جو پہلے چلے گئے ہیں ان انشاءاللہ بکم للاحقون، بہت جلد ہم تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اس دعا کے بعد ایک جملہ کا فرمایا، میری خواہش ہے میں اپنے ان بھائیوں کو دیکھوں، ان بھائیوں سے ملوں جو ہمارے بعد آنے والے ہیں. بڑی توجہ کے ساتھ کون کہہ رہا ہے؟ بولیں. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. الفاظ حدیث کی ہیں، میری خواہش ہے میں اپنے ان اخواننا کے الفاظ ہیں، میری خواہش ہے میں اپنے ان بھائیوں کو دیکھوں جو ہمارے بعد آنے والے ہیں. اللہ کے پیغمبر ہم سے ملنے کی خواہش رکھتے ہیں. اللہ کی قسم یہ کتنی سعادت کی بات ہے، یہ کتنی سعادت کی بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میری خواہش ہے میں اپنے ان بھائیوں کو دیکھوں جو ہمارے بعد. تو میرے اور آپ کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی خواہش ہونی چاہیے کہ نہیں؟ ہونی چاہیے نا انشاءاللہ. صحابہ نے عرض کیا، 5 صحابی کھڑے تھے، کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ ہم آپ کے بھائی نہیں؟ آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے درمیان ہیں، ہم آپ کے صحابی، ہم آپ کے ساتھی.
آپ کن سے ملنے کی خواہش کر رہے ہیں؟ آپ کن سے ملنے کی بات کر رہے ہیں؟ کن کو دیکھنے کی خواہش؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو میرے ساتھی ہو، صحابی ہو، تمہیں تو یہ شرف حاصل ہو گیا، تم نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، قرآن تمہارے سامنے نازل ہوا، تم نے قرآن کریم کو اترتے دیکھا، جبرائیل امین تمہارے درمیان نازل ہوتے ہیں، تمہیں پتہ چلتا ہے جبرائیل امین آ رہے ہیں، وہی تمہارے درمیان یہ میں تفصیل بتا رہا ہوں، وہی تمہارے درمیان نازل ہوتے، تم وہی کو اترتا دیکھتے ہو، وہی کی ساری حالتیں دیکھتے ہو، معاملے سارے دیکھتے ہو، معجزات تمہاری نگاہوں کے سامنے ہوتے، یہ میں تفصیل بتا رہا ہوں، حدیث میں نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھے، فرمایا میں تمہارے درمیان موجود ہوں، سارا کچھ تمہارے سامنے ہوتا ہے۔ اصل ایمان والے میرے بھائی تو وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا ہی نہیں، مجھے نہیں دیکھا۔ ایمان تو ان کا نا، تم نے تو مجھے دیکھ لیا، تم مجھ پہ ایمان لیا، وہی تمہارے سامنے اتری، فرشتے تم نے اتر دیکھ لے، معجزات تم نے دیکھے، تم تو مجھ پہ ایمان لے کے آئے۔ اصل ایمان والے تو وہ ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھا ہی نہیں ہوگا، بغیر دیکھے مجھ پہ ایمان لے کے آئے، بن دیکھے میرے اوپر۔ تم نے قرآن کریم کو نازل ہوتے دیکھا، ان کے پاس قرآن کریم اس حالت میں پہنچے گا جب وہ نازل ہو چکا ہوگا، اتر چکا ہوگا سارے کا سارا، وہ معجزات سنیں گے ایسے عالم میں کہ انہوں نے اپنی نگاہوں سے وہ معجزے ہوتے نہیں۔ تم نے پانی کو بڑھتے ہوئے دیکھا، تم نے غلے اور اناج کو بڑھتے ہوئے دیکھا، تمہاری نظروں کے سامنے ایک ایک بندے کا کھانا کئی 100 افراد کے لیے پورا پڑ گیا، تمہاری نظروں کے سامنے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے چشمے میں تم نے دیکھے۔ اور ایمان والے تو وہ ہوں گے جو صرف زبانی سنیں گے کہ اللہ کے پیغمبر آئے تھے، ان کے ہاتھوں سے چشمے جاری ہوئے، وہ کہیں گے آمنا وہ صدق رہا ہے، ہم ایمان لے کے آتے ہیں، ہم تصدیق کرتے ہیں، اگر اس طرح ہے ہمارے پیغمبر کے بارے میں کیا ہو گیا، ہم ایمان رکھتے ہیں، اسی طرح ہوا ہوگا۔ ایمان تو ان کا ہے نا، تم نے تو معجزات اپنی نگاہوں سے دیکھے سارا کچھ۔ ایمان والے تو میرے بھائی تو وہ ہیں جو سارا کچھ بغیر دیکھے سن کے ہی ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خواہش رکھتا ہوں میں ان کو دیکھوں، میں ان کے ساتھ ملوں جو وہ ایمان والے ہیں جنہوں نے بن دیکھی ہر بات پہ ایمان لے کے آئے۔ صرف سنیں گے تو ایمان لے آئیں گے، سمعنا وأطعنا، صرف سن کے ایمان۔ میری خواہش ہے میں اپنے ان بھائیوں سے حضرات محترم ٹارگٹ میں آپ کو دے کے جانے لگا ہوں، ٹارگٹ یہ بنا لیں، اللہ دنیا میں تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب نہیں ہوا، اللہ آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرما دے، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنا دے، جنت ملے، ہم جنت کے خواہش مند ہیں، ہم جنت کے طلبگار ہیں، جنت چاہیے، ضرور چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہوں گے؟ جنت کے سب سے اعلیٰ درجے میں، سب سے اونچے درجے پہ ہوں گے نا نبی کریم، جب امام الانبیاء ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، انسانوں میں سب سے اعلیٰ، تو پھر جنت میں بھی سب سے اعلیٰ درجے پہ ہوں گے، آٹومیٹکلی اعلیٰ درجہ مل جائے گا۔ سائنس یہ شیخوں والی سائنس ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل گیا تو جنت کا اعلیٰ درجہ تو آٹومیٹکلی مل گیا نا ساجد بھائی۔ تو دعا یہ مانگا کرے اللہ جنت دے، لیکن دے اس طرح کا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل۔ اور یہ میری اور آپ کی خواہش نہیں، یہ میری اور آپ کی سوچ، یہ ہم سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سوچ بھی رہی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتلائے۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں توجہ کے ساتھ، کہتے ہیں میں ایک رات نماز پڑھ رہا تھا، نماز کے بعد میں نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، یہ تینوں میرے پاس سے گزرے، یہ تینوں میرے پاس سے گزرے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے پاس سے گزرے نا تو مجھے کہنے لگے عبداللہ اللہ سے مانگ لے، جو تو مانگے گا اللہ تجھے عطا کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات کی اور چل دیے۔ کہتے ہیں میں نے یہ جملہ نہیں سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہوئے میرے پاس ہے، لیکن میں اپنی عبادت میں مشغول تھا، دعا میں مشغول، میرا دھیان نہیں رہا۔ جب یہ چلے گئے نا تو دونوں صحابہ جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ اور جناب عمر فاروق رضی اللہ، یہ کہتے ہیں ہم دونوں نے دل میں ٹھانی کہ جا کے فٹافٹ جائیں اور جناب عبداللہ بن مسعود کو بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے لیے بشارت دی ہے، تو جو مانگے گا اللہ تجھے عطا کریں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہر خیر کے کام میں جب میں نے ابو بکر صدیق سے مسابقت کرنے کی کوشش کی نا، مقابلہ کرنے کی کوشش کی، ابو بکر کو میں نے ہمیشہ اپنے سے آگے پایا، امت میں پہلے نمبر پہ آنے والے نا۔ کہتے ہیں اس دن بھی میں نے سوچا میں ابو بکر سے پہلے پہنچ کے جا کے بتلاؤں عبداللہ بن مسعود کو کہ اللہ کے پیغمبر نے تجھے یہ بشارت دی ہے، تو جو مانگے گا اللہ تجھے عطا کر دیں گے۔ کہتے ہیں میرے پہنچنے سے پہلے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس پہنچ چکے تھے، ان کو اطلاع کر چکے تھے اللہ کے پیغمبر نے رات کو تیرے لیے یہ دعا کی تھی، تو جو مانگے گا اللہ تجھے، تو دعا مانگ رہا تھا اس وقت جس وقت اللہ کے پیغمبر نے یہ کہا تھا۔
مانگا کیا ہے؟ دونوں ساتھیوں نے سوال کیا اور رات پھر مانگا کیا تھا؟ کہا میں نے جو مانگا ہے میں وہ دعا مانگتا ہوں جس کو کبھی بھی چھوڑنا میں جائز نہیں سمجھ، میں اپنے آپ کو درست ہی نہیں سمجھ، میں لازمی یہ دعا مانگتا ہوں۔ وہ کیا؟ کہنے لگے میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں اللہم انی اسألک مرافقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنہ جنت الخلد، یا اللہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل کرو۔ یہ صحابی دعا کر رہے ہیں تو مجھے اور آپ کو کرنی چاہیے کہ نہیں؟ کریں گے آج کے بعد لازماً اپنی دعا۔ میں نے آپ کو پہلے کہا نا مانگے، میں منع نہیں کرنے آیا، میں روکنے نہیں آیا کہ کاروبار کے لیے دعا نہ کریں، رزق کے لیے دعا نہ کریں، بچوں بیٹیوں کے لیے دعا نہ کریں، بوڑھوں کے لیے دعا نہ کریں، ماں باپ کریں، ضرور کریں، اور دعا میں یہ دعا لازمی شامل کریں اللہ جنت میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرما۔ مانگیں گے نا آج کے بعد؟ دوسری بات، صحابی کہتے ہیں میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وقت ختم ہو رہا ہے بس بات سمیٹنی ہے۔ صحابی کہتے ہیں میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور میں نے آگے عرض کیا اللہ کے جناب انس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ صحابی ہے، آگے کہنے لگے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، معروف حدیث ہے، میں اپنے گھر میں تھا تو میں پریشان ہو گیا۔ کیوں پریشان ہو گیا؟ میرے دماغ میں یہ سوچ اور فکر ہے، یہ خیال آیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آپ کے پاس ہم ساتھ رہتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، دل گھر میں جب رہتے ہیں نا تو گھر میں پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ عموماً یہ یاد رکھیں مردوں کے لیے ایک ضمناً بات آئی ہے، میں تذکرہ کر دوں، کوشش کیا کریں فارغ اوقات وہ گھر میں ضرور بسر کریں، لیکن اپنے آپ کو اپنے گھر میں مقید اس سوچ اور فکر کے ساتھ نہ کریں اپنے آپ کو مکمل فراغت۔ خالی ذہن شیطان کا گھر ہوتا ہے، یہ بڑا معروف جملہ ہے۔ اپنی سوچ اور فکروں کو خالی نہ رہنے دیا کریں، اگر کوئی وقت فراغت کا ملتا ہے اس میں ذکر اذکار شروع کر دیا کریں، سوچ فکر یہ بنا لیں، ذکر اذکار کے ساتھ وقت کو گزارا کریں۔ ادھر ادھر کی سوچیں دماغ کو ڈسٹرب کرتی ہیں، اپسیٹ کرتی ہیں، اور یہ میرے اور آپ کے ساتھ نہیں، اس صحابہ کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب فارغ بیٹھتے نا تو سوچیں طرح طرح کی سوچیں آتی ہیں، دل پریشان ہو جاتا ہے، دل غمگین ہو جاتا ہے، دل دکھی ہو جاتا ہے، طرح طرح کی ٹینشنیں۔ پھر کیا کرتے ہیں جب زیادہ ٹینشنیں حاوی ہونا شروع ہوتی ہے نا تو دوڑے لب کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، اللہ ان پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرما۔ سعادت کی بات تھی نا، ظرف کی بات تھی، شرف کی بات تھی، اللہ کی طرف سے ان کو عطا تھی۔ کہ جب دل زیادہ پریشان ہوتا ہے نا تو لپکتے ہیں آپ کے پاس، آپ کی مجلس میں آ جاتے ہیں، آپ کا چہرہ پر انور دیکھتے ہیں نا تو دل کو سکون مل جاتا ہے، ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، اطمینان ہو جاتا ہے، وہ پریشانیاں وہ غم فکریں بھول جاتی ہیں جب آپ کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر ہے بھی ضمن دماغ میں بیٹھے، خیال ہے، بات آئی ہے، اور یہاں دنیا میں تو یہ سہولت مل گئی ہے، دنیا میں تو یہ آسائش مل گئی ہے، پریشان ہوتے ہیں تو آپ کے پاس آ جاتے ہیں، آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں۔ کل قیامت کے دن اگر جنت میں کبھی خواہش ہوئی آپ کو دیکھنے کی تو آپ تو پیغمبر ہیں، آپ نبی ہیں، آپ جنت میں پتہ نہیں کس اعلیٰ درجے پہ ہوں گے، ہم کہاں پہ ہوں گے، تو آپ کو دیکھنے کی تب خواہش ہوئی تو تب کیا کریں گے؟ یہ سوچ اور فکر نے پریشان۔ وہاں سمجھ رہے ہیں دنیا میں تو آپ کو دیکھ لیا ہے، وہ صحابہ تھے، میں نے اور آپ نے تو نہ دنیا میں دیکھا، اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے آخرت میں بھی دیکھنا نصیب نہ ہوا تو ہماری زندگیوں کا کیا فائدہ؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے، اللہ کے پیغمبر کا کلمہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، اللہ کے پیغمبر پہ ایمان رکھتے ہیں، آئے ہوئے ہیں یا مسجد میں بیٹھے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتے ہوئے بیٹھے ہیں نا۔ جو باہر پھر رہے پتہ نہیں ان کا ایمان ہے یا نہیں ہے، ہم نہیں بات کرتے، ڈسکس نہیں کرتے۔ ایمان ہوتا تو جمعے کی اہمیت ان کو پتہ نہیں تھی، جمعے کے خطبے کا ان کو پتہ نہیں تھا، اس دن کی اہمیت کو ان کو پتہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے ان کا ایمان ان کے ساتھ، ہم نہیں ڈسکس کرتے وہ ایمان والے ہیں یا نہیں ہے، اور ہم تو ایمان رکھتے ہیں نا، اپنا وقت نکال کے، اپنا ٹائم چھوڑ کے آ کے مسجد میں بیٹھے، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کے ترک کر کے آ کے مسجد میں بیٹھے، اللہ کے گھر میں بیٹھے، اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی بات سننے کے لیے بیٹھے ہیں نا۔ تو کتنی بد نصیبی اگر نہ دنیا میں دیکھا نہ آخرت میں دیکھا۔ نقطہ سمجھ آ گیا؟ یہ کتنی بڑی بد نصیبی ہوگی، نہ ہم دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں نہ آخرت میں دیکھیں، تو ہمارے پلے کیا رہے گا؟ پھر ہم نے کیسا ایمان گزارا؟ پھر ہماری زندگی کا کیا فائدہ؟ کہ اللہ کے پیغمبر سوچ آئی ہے، فکر آئی ہے، دنیا میں تو آپ کو دیکھ لیا ہے، آخرت میں اگر آپ کو نہ دیکھا تو زندگی کا کیا فائدہ؟ تب کیا کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیات اتار دی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ اللہ رب العالمین نے آیت مبارکہ نازل کی
جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے نا، جو ان کی فرما برداری کریں گے، ان جیسا بننے کی کوشش کریں گے، اللہ کل قیامت کے دن جنت میں ان کو نبیوں کا ساتھ عطا فرمائیں گے، صدیقین کا ساتھ عطا فرمائیں گے، شہداء کا ساتھ عطا فرمائیں گے، صالحین کا ساتھ، وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ کہہ رہے ہیں وہ اصل ٹھکانہ تو یہ ہے، رہنے کی بہترین جگہ تو یہ ہے، جس کو نبیوں کے ساتھ جگہ مل گئی، صدیقین کے ساتھ مل گئی، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ جنت میں مقام مل گیا۔ اصل ٹھکانہ تو یہ ہے، اصل ٹارگٹ تو یہ ہے، اصل ہدف تو یہ ہے، اصل گول تو یہ ہے۔ سوچ اور فکر یہ بنا لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا نا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی فکان معی فی الجنہ، جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور وہ جنت میں جہاں میں ہوں گا وہاں پہ وہ ہوگا، میرے ساتھ وہ ہوگا جو میرے طریقے سے محبت کرتا ہوگا۔ اللہ کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو یہ سوچ کے اپنائیں۔ جتنی بھی سنتیں ہیں، لباس کی سنتیں، چہرے پہ داڑھی کی سنت ہے، ہم نے تو سنت اس کو سمجھا کہ یہ نفلی، اور نہیں، یہ فرضی ہے۔ چہرے پہ داڑھی یہ سوچ کے رکھیں اللہ کے پیغمبر کے ساتھ جنت میں جانا ہے، لباس ان جیسا بنائے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ جنت، بال ان جیسے بنائے، چلنا پھرنا ان جیسا بنائے، اخلاق ان جیسا بنائے، کردار ان جیسا بنائے، کھانے پینے کے طور طریقے ان جیسے بنائے، رات کو سونے کا طور طریقہ ان جیسا، واش روم میں آنا جانا، کپڑے لباس پہننے کا طریقہ، ہر سنت کو صرف یہ سوچ کے کاپی کرے، میں سنتوں کو اس لیے اپنا رہا ہوں تاکہ کل قیامت کے دن جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جائے، آپ کے ساتھ جگہ کریں گے انشاءاللہ لازمی۔ آج کے بعد ہر سنت کو یہ سوچ کے اپنانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو یہ سوچ کے اپنانے کی کوشش کرنی ہے کہ میں قیامت کے دن جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جگہ پاؤں۔ آخری بات اور پھر بات انشاءاللہ مکمل۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا کہ عرض کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ کب آنی ہے قیامت؟ کیوں نہیں جلتی؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ قیامت کا سوال کر رہے ہو، قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، کب بانی ہے قیامت، کیا ہے، کیوں نہیں ہے؟ تو کیا تیاری ہے؟ ریڈی ہوتے قیامت کے لیے؟ سوچ اور فکر مکمل اپنے آپ کو تیار رکھا ہو۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، باقی اتنی تیاری تو کوئی نہیں، لیکن ایک چیز ہے جو میں نے قیامت کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیا؟ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ تیاری کر رکھی ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں قیامت کی تیاری کے لیے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ میری قیامت کی تیاری یہ ہے، میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا ہوں، میں نے قیامت کے لیے یہ تیاری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب سن کے خوش ہوئے، فرمایا انت مع من احببت، تو قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے۔ تیری تیاری بڑی بیسٹ ہے، گڈ پریپریشن، اچھی تیاری کی ہے۔ جس کے ساتھ تو محبت کرتا نا قیامت کے دن، تو اسی کے ساتھ۔ یہ جناب انس رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک یہ والی، اللہ اکبر۔ انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب سے میں نے یہ حدیث سنی نا، اللہ کی قسم میں اطمینان میں ہوں، میں سکون میں ہوں۔ میں دنیا میں سب سے زیادہ محبت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتا ہوں، اس کے بعد جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتا ہوں، اس کے بعد جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتا ہوں۔ کہنے لگے جناب انس رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہنے لگے میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، میرے عمل اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال جیسے تو نہیں بن پائے۔ میں نے کوشش کی، میں ان کے طریقے پہ چلا، میں نے ان کی سنتوں کو۔ صحابہ وہ تھے جو ایک ایک چیز کو کاپی کرتے تھے، اس کے باوجود کہتے ہیں ہمارا ہر عمل ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تو نہیں بن سکتے، ہم ٹرائی کرتے ہیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی، ان کی سیرت کو بنانے کی، ان کے اسوہ حسنہ پہ، لیکن ہمارے اعمال اور ان کے اعمال برابر تو نہیں ہو سکتے۔ کہنے لگے میرے اعمال تو ابوبکر صدیق کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، میرے اعمال تو عمر فاروق کے برابر بھی نہیں، لیکن جب سے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنیے نا، انت مع من احببت، تو جس کے ساتھ محبت کرتا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کی قسم میرا ایمان ہے، اللہ میری محبت کی وجہ سے مجھے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جگہ عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آخری بات آپ کو دے کے جا رہا ہوں، اپنی محبت کا مرکز چینج کر لیں۔ دل سے جو یقینی محبت ہے نا، حقیقی محبت، ایک ہے جھوٹی محبت، دعویٰ میں سب سے زیادہ اللہ کے پیغمبر سے محبت، یہ فراڈ نہ کریں، اپنے آپ کو کسی کو نہیں دھوکہ دے رہے،
نہ کسی نے آپ کے کھاتے میں کچھ لکھنا ہے، نہ کسی نے آپ کے کھاتے سے کچھ نکالنا ہے۔ میں کھاتے سے مراد نامہ اعمال لے رہا ہوں۔ آپ کے نامہ اعمال میں لوگوں نے نہیں کچھ درج کرنا، وہ آپ نے خود درج کرنا ہے، اور لوگ اس میں سے کچھ ریموو نہیں کر سکتے، وہ آپ نے ریموو کرنا ہے۔ اپنی محبت کو یقینی بنا لیں، اللہ کے ساتھ، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ، اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کے ساتھ اپنی محبت کو مضبوط بنا لیں، اس سوچ اور فکر کے ساتھ کہ انشاءاللہ جنت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے، بنائیں گے محبت انشاءاللہ۔ لازماً کائنات میں سب سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اس کے بعد ان کے صحابہ کے ساتھ محبت شروع کر دیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔